آج ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک فرد نہیں بلکہ اپنے مقدس وجود میں ایک عظیم کائنات سمیٹے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ایک ایسی عظیم کائنات جس میں عقل و شعور کی شمع اپنی مقدس کرنوں سے کاشانہ انسانیت کے در و بام کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور جس کے مینار عظمت پر کردار سازی کا ایسا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے کہ بی بی زینب کے مقدس وجود میں دنیائے بشیرت کی وہ تمام عظمتیں اور پاکیزہ رفتیں سمٹ کر ایک مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ بنی نو آدم علیہ السلام کو حقیقت کی پاکیزہ راہ دکھانے میں جہاں مریم و آسیہ و ہاجرہ و ختیجہ اور طیب و طاہر صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت اپنے مقدس کردار کی روشنی میں ہمیشہ جبین تاریخ کی زینت بن کر نمونہ عمل ہے، وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنے عظیم باپ کی زینت بن کر انقلاب کربلا کا پرچم لہراتے ہوئے آواز حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان و کفر اور عدل و ظلم کے درمیان حد فاصل کے طور پہ پہچانی جاتی ہے۔ کربلا کی شیر دل خاتون زینب کبریٰ ہے جو عقیلہ بنی ہاشم کہلاتی ہے۔ انہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی سرزمین پر قصبے کمال میں وہ مقام حاصل کیا جس کی سرحدیں دائرہ امکان میں آنے والی ہر کمال سے آگے نکل گئی، اور حضرت زینب کی شخصیت تاریخ بشیرت کی کردار ساز ہستیوں میں ایک عظیم اور منفرد مثال بن گئی۔ امام کے الفاظ میں اس عالمہ غیر معلمہ اور فاہمہ غیر مفہمہ نے اپنے بے مثل ہوش و ذکاوت سے کام لے کر عصمتی ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور الہی علوم و معارف کے آفتاب و مہتاب سے علم و معرفت کی کرنیں سمیٹ کر خود اخلاق و کمالات کی درخشائیں شمع بن گئیں۔ جناب زینب نے اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں اسلامی معاشرہ میں رونما ہونے والے طرح طرح کے تغیرات بہت قریب سے دیکھے تھے، خاص طور پر دیکھ کر امیوں نے کس طرح دور جاہلیت کے قومی عصبیت اور نسلی افتخارات کو رواج دے رکھا ہے اور علی اعلان اسلامی احکامات کو پامال کر رہے ہیں۔ علی و فاطمہ کی بیٹی اپنے بھائی حسین کے ساتھ اسلامی اصولوں کی برتری کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئی۔ ظاہر ہے جناب زینب بھائی کی محبت سے قطع نظر اسلامی اقدار کی حفاظت اور اموی انحراف سے اسلام کی نجات کے لیے امام حسین علیہ السلام سے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ آپ کا پورا وجود عشق حق اور عشق اسلام سے سرشار تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا میں اپنی بے مثال شرکت کے ذریعے تاریخ بشیرت میں حق کی سربلندی کے لڑے جانے والی سب سے عظیم جنگ اور جہاد و سرفروشی کے سب سے بڑے مارکہ کربلا کے انقلاب کو رہتی دنیا کے لیے جاوداں بنا دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی کا بڑا حصہ میدان کربلا میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیری اور کوفہ و شام کی بازاروں اور درباروں میں تشہیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دوران جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کے کچھ اہم اور ممتاز پہلو حسین ترین شکل میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ خدا کے فیصلے پر ہر طرح راضی و خوشنود رہنا اور اسلامی احکام کے سامنے سخت ترین حالات میں سر تسلیم و رضا خم رکھنا علی کی بیٹی کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ صبر، شجاعت، فصاحت و بلاغت اور نظم و تدبیر کے اوصاف سے صحیح اور پروقار انداز میں استفادہ نے آپ کو عظیم انسانی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بھرپور کامیابی عطا کی ہے۔ جناب زینب نے اپنے وقت کے ظالم و سفاک ترین افراد کے سامنے پوری دل لہری کے ساتھ اسیری کی پرواہ کیے بغیر مظلوموں کے حقوق کا دفاع کیا اور اسلام و قرآن کی حقانیت کا پرچم بلند کیا۔ جن لوگوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ویراں غیر آباد صحرا میں قتل کر کے حقائق کو پلٹنے اور اپنے حق میں الٹا کر کے پیش کرنے کی جرت کی تھی، سر دربار ان بے ایمانہ جرائم کو برملا کر کے کوفہ اور شام کے بے حس عوام کی آنکھوں پر پڑے ہوئے غفلت و بے شرمی کے پردے چاک کر دیے۔ باوجود اس کے کہ بظاہر تمام حالات بنی امیہ اور ان کے حکمران یزید فاسق و فاجر کے حق میں تھے، جناب زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے اموی حکام کے ظالمانہ ماہیت برملا کر کے ابتدائی مراحل میں ہی نواسہ رسول کے قاتلوں کی مہم کو ناکام و نامراد کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بحمدللہ میری پھپھی زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہے اور ایسی دانا کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے،
زینب سلام اللہ علیہا کی حشمت و عظمت کے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں خالق کائنات نے علم و دانش سے سرفراز فرمایا۔ جناب زینب ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کی عظیم دولت و نعمت سے بھی بہرمند تھی۔ زینب بنت علی تاریخ اسلام کی مثبت اور انقلاب آفرین کردار کا دوسرا نام ہے۔ بی بی زینب نے اپنے عظیم کردار اور آمریت کو بے نقاب کیا، ظلم و استبداد کی کلی کھول دی اور فانی دنیا پر قربان ہونے والوں کو آخرت کی ہدایت نواز حقیقت کا پاکیزہ چہرہ دکھایا۔ صبر و استقامت کا کوہ گراں بن کر علی علیہ السلام کی بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا جس سے ارباب ظلم و جور کو شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ جناب زینب کو علی و فاطمہ علیہ السلام کے معصوم کردار ورثے میں ملے۔ امام حسن علیہ السلام کا حسن تدبیر جہاں زینب کے احساس و عظمت کی بنیاد بنا، وہاں امام حسین علیہ السلام کا عزم و استقلال علی علیہ السلام کی بیٹی کے صبر و استقامت کی روح بن گیا۔ تاریخ اسلام میں زینب سلام اللہ علیہا نے ایک منفرد مقام پایا اور ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک دنیا انسانیت کے لیے مشعل راہ اور واسع حسنہ بن گیا۔ واقعہ کربلا میں آپ کے صبر اور شجاعانہ جہاد نے امام حسین علیہ السلام کے مقدس مشن کی تکمیل کو یقینی بنایا۔ آپ نے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا تحفظ و پاسداری میں اپنا کردار اس طرح ادا کیا کہ جناب زینب کا حال یہ تھا، اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ 11 محرم سن 61 ہجری کو اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام کی اموار کی باغ دوڑ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آپ امام ہیں اور آن حضرت کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہے۔ قافلہ سالار زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی قریب ترین ہے اور خواتین میں سب سے بزرگ ہیں۔ راہ حق میں کربلا کی فرض شناس خواتین نے امام عالی مقام علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کبریٰ کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے جس کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشیرت میں بھی ملنا ناممکن ہے۔ عصر عاشور کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اضطراب و بے چینی کی قیامت خیز رات حسین علیہ السلام کی بہنوں نے عباس علیہ السلام کی طرح پہرا دیتے ہوئے ٹہل ٹہل کر گزار دی۔ 11 محرم کی صبح اسیری کے پیغام کے ساتھ نمودار ہوئی۔ لشکر یزید شمر اور خولی کی سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آ گیا۔ عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں اور سید سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجاواں اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتل گاہ سے لے کر گزرے اور بیویاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے بے سر لاشیں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن اس ہولناک اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر عزم و استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھی۔ نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، نہ پچھتاوا، نہ شکوہ، اعتماد و اطمینان سے سرشار نگاہیں اور نور یقین سے گلنار چہرے۔ تاریخ کا یہی وہ رخ ہے جو بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اس انقلابی مہم میں اہل حرم کو ساتھ لے کر کیوں نکلے تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کیوں بھائی کی ہمراہی پر اس قدر اصرار تھا اور ابن عباس کے منع کرنے پر کیوں امام اہل حرم کی اسیری کتاب کربلا کا ایک مستقل باب ہے۔ اگر حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، حسین علیہ السلام عورتوں کو ساتھ نہ لاتے اور انہیں اسیروں کی طرح کوفہ اور شام نہ لے جایا جاتا تو بنی امیہ کے شاطر نمک خور صحرائے کربلا میں پیش کیے گئے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیوں کو رائیگاں کر دیتے۔ یزیدی ظلم و استحاد کے دور میں جان و مال کی خوف اور گھٹن کے ساتھ حصول دنیا کی حرص و ہوس کا جو بازار گرم تھا اور کوفہ اور شام میں بسے مال و زر کے بندوں کے لیے بیت المال کا دہانہ جس طرح کھول دیا گیا تھا، اگر حسین علیہ السلام کے اہل حرم نہ ہوتے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں اسرائے کربلا نے خطبوں اور تقریروں سے جہاد نہ کیا ہوتا تو سرزمین کربلا پر بہنے والے شہدائے راہ حق کا خون رائیگاں چلا جاتا اور رسل و رسائل سے محروم دنیا کو برسوں خبر نہ ہوتی کہ آبادیوں سے میلوں دور کربلا کی گرم ریت پر کیا واقعہ پیش آیا اور اسلام و قرآن کو کس طرح تحت تیگ کر دیا گیا۔ ان مظالم کو بیان کر کے جو یزید نے کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روا رکھے تھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو سچائی سے آگاہ کیا
آپ کے خطبے کے سبب ایک انقلاب برپا ہو گیا جو بنی امیہ کی حکومت کے خاتمے کی ابتدا تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک زرین قول ہے، آپ فرماتی ہیں خداوند تعالیٰ کو تم پر جو قوت و اقتدار حاصل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو، اور وہ تم سے کس قدر قریب ہے اس کو پیش نظر رکھ کر گناہ کرنے سے شرم کرو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں ضرور کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔